جیسا کہ ہماری کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا سلیبس کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے وہی سلیبس کا دوسرا جو پارٹ ہے اس کے بارے میں، اور کچھ پہلے سبق کی بھی چرچا کر لیں گے۔ تو اردو لٹریچر آپ کی کا یہ سبجیکٹ ہے، اور کتاب کا نام میں نے کل آپ کو بتایا تھا آئینہ ادب، اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصہ نثر اور ایک حصہ نظم۔ تو حصہ نثر کی جتنی بھی اصناف تھی وہ میں نے کل بورڈ پہ لکھی تھی، اور آج میں نے حصہ نظم کے بارے میں آپ کو بتا رہوں گا۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا سوال آتے ہیں اور آپ کا کیا کیا جواب ان کا بن سکتا ہے۔ کل ملا کے آپ کا یہ جو نمبر پیپر ہوگا وہ 80 نمبر کا پیپر ہوگا، دھیان رکھنا۔ ہم سلیبس کے اکارڈنگ سسٹمیٹک پڑھیں گے۔ تو بات کرتے ہیں حصہ نظم کی۔ دیکھیے کل میں نے آپ کو حصہ نثر بتایا تھا، میں نے کہا تھا یہ اصناف کے اندر اس کو بانٹ رکھا ہے، ایسے ہی حصہ نظم کو بھی کس میں بانٹ رکھا ہے؟ اصناف کے اندر۔ تو یہاں پہلی صنف جو ہے وہ کون سی ہے؟ غزلیات۔ تو کل ملا کے آپ کے سامنے کتنے شعراء کی غزل ہے؟ 5 شعراء کی غزل ہے۔ یہ آپ کو ذہن میں رہنا ہے، یاد رہنا ہے، شاعر کا نام یاد رہنا ہے کہ کون سے شاعر نے کون سی غزلیں لکھی ہیں۔ تو دیکھو کون سے شعراء ہیں جنہوں نے غزلیں لکھی ہیں آپ کے سلیبس میں۔ ایک تو مرزا غالب کی یہاں غزل شامل ہے، مومن خان مومن کی غزل شامل ہے، داغ دہلوی کی غزل شامل ہے، جگر مراد آبادی کی غزل شامل کی گئی ہے، اور ایک فراق گورکھپوری۔ ان 5 شعراء کی غزلیں شامل ہیں۔ پانچوں شعراء نے کی جو غزلیں ہیں کل ملا کے جو غزل ہے وہ ان کی 10 غزلیں، ہر شاعر نے 2 غزلیں لکھی ہے۔ تو کل ملا کے آپ کے سلیبس میں 10 غزل ہے، اور ان 10 غزل کو لکھنے والے شاعر کتنے ہیں؟ 5 شاعر ہیں۔ بات کرتے ہیں قصیدے کی۔ دوسری صنف آتی ہے آپ کی قصیدہ۔ تو قصیدہ جو ہے وہ 2 بندوں نے لکھا ہے، ایک ہے مرزا محمد رفیع سودا اور ایک شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق میں یہ جو قصیدہ لکھا ہے وہ اپنے شاگرد بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا ہے، وہ آپ کے سلیبس میں موجود ہے۔ ایک آپ کے مرثیہ ہے، تو مرثیہ جو لکھا ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ میر انیس نے یہ مرثیہ لکھا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ مرثیہ۔ ایک اور اس میں آپ کے سلیبس میں 2 مرثیے لکھے گئے ہیں۔ ایک مرثیہ تو ہے کربلائی مرثیہ، اور ایک مرثیہ شخصی مرثیہ شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ جو شخصی مرثیہ ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے استاد غالب کی وفات پر یہ مرثیہ لکھا تھا۔ تو قصیدے کل آپ کے 2 قصیدے ہیں اور 2 ہی مرثیہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لاسٹ نظم کی۔ تو نظم میں آپ کی کل 5 نظمیں شامل کی گئی ہیں۔ 5 نظمیں کون کون سی ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی نظم آپ کی ہے روزائے تاج گنج، اس میں تاج محل کے بارے میں نذیر اکبر آبادی نے یہ نظمیں لکھی ہے۔ دوسری نظم ہے جدید ترقیات، یہ جو لکھی ہے وہ خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ تیسری جو نظم ہے وہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی شعائے امید۔ چوتھی جو نظم ہے وہ برج نارائن چکبس کی لکھی ہوئی ہے، اس میں رامائن کا ایک پارٹ ہے، سیتا کا جو رام جی جب جاتے ہیں تو وہ سیتا جی سے جب ودائی لیتے ہیں تو اس کا منظر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک آخری جو نظم ہے وہ ایک قابل ازمیری کی بیاد ازمیر۔ قابل ازمیری کی جو لاسٹ نظم ہے اس کا نام ہے بیاد ازمیر۔ تو اسٹوڈینٹس یہ جو اس میں ایک سوال آئے گا آپ کا 4 نمبر کا، یعنی یہ 5 نظمیں آپ کی سلیبس میں ہیں، ان 5 نظموں میں سے کوئی بھی 2 نظم آپشن میں دے گا، اور ان 2 میں سے ایک نظم کا خلاصہ آپ کو لکھنا ہے، یعنی اس نظم میں جو جو باتیں آئی ہیں اس کو اپنے انداز میں بیان کرنا ہے، اور تقریباً 1 پیج کا یا جتنا بھی ہو وہ لکھنا ہے۔ تو وہ 4 نمبر کا ایک سوال آئے گا جس کو ہم نظم کے خلاصے کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں ایک سوانح یاد کا سوال آئے گا، یعنی غزل سے لے کر کے نظم تک لکھنے والے جتنے بھی شاعر ہیں کسی بھی شاعر کی کوئی بھی سوانح یاد لی جا سکتی ہے۔ ایک اس میں تشریح آئے گی۔ اب تشریح کے اندر 3 پارٹ ہیں، غزل بھی ہے، 4 پارٹ ہیں، قصیدہ بھی ہے، مرثیہ بھی اور نظم بھی ہے۔ 2 بند دے گا، ایک بند غزل کا ضرور ملے گا، دوسرا بند مرثیہ کا یا نظم کا کسی کا بھی آ سکتا ہے۔ وہ اس مرثیہ کی اس سے
बंद की तशरीह करनी पड़ेगी, वो भी 4 नंबर की आपकी तशरीह होगी। तो इस हिस्सा नज़म के अंदर छोटे सवाल के अलावा 3 बड़े सवाल बनेंगे 4-4 नंबर के। एक तो होगा तशरीह का, एक है सवानेह याद का, और एक है नज्म के खुलासे का। एक और सवाल आएगा, चौथा सवाल वो आएगा, ये जो आपके सामने एक गजल सिर्फ दिख रही है, एक कसीदा है, एक मरसिया है और एक नज्म है, 4 सिर्फ मौजूद है। इन 4 में से किसी 2 सिर्फ ऑप्शन में देगा और उन 2 में से एक सिर्फ पर मुख्तसर नोट लिखना है। यानी मान लीजिए गजल दे दिया या नज्म दे दिया या कसीदा लिख लिया, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको मुख्तसर नोट लिखना है, मतलब 1 या 1.5 पेज का आपको उसके बारे में जो मालूमात है वो लिखनी है। तो ये बड़े सवाल 16 नंबर के आपके हिस्सा नज़म में आएंगे। बाकी के जो है वो छोटे सवाल आएंगे, वो तकरीबन 10 नंबर के ये छोटे सवाल आएंगे। तो ये 16 और 10 26 नंबर का ये हिस्सा है नज़म कंप्लीट होता है। तो ये था आपका सिलेबस। कल से हम पहले चैप्टर से इससे अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जैसे मैंने दास्तान के बारे में बताया था उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।